اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، قطعاً نہیں، بخدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ نے کہا، بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسے تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی۔ طبری اور ابن ہشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اچانک وحی کے آمد کے بعد غار حرا سے نکلے تو پھر واپس آ کر اپنی بقیہ مدت قیام پوری کی۔ اس کے بعد مکہ تشریف لائے۔ طبری کی روایت سے آپ کے نکلنے کے سبب پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا۔ میں شدت نفرت سے ان کی طرف دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ اب جو وحی آئی تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ناکارہ یعنی خود آپ شاعر یا پاگل ہے، میرے بارے میں قریش ایسی بات کبھی نہ کہہ سکیں گے۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لڑکا دوں گا اور اپنا خاتمہ کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچ کر نکلا، جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہی ٹھہر کر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے لگا اور اس شغل نے مجھے میرے ارادے سے غافل کر دیا۔ اب میں نہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے، البتہ اپنا چہرہ آسمان کی افق میں گھما رہا تھا اور اس کے جس گوشے پر بھی میری نظر پڑتی تھی جبرائیل
इसी तरह दिखाई देते थे। फिर मैं मुसलसल खड़ा रहा, ना आगे बढ़ रहा था ना पीछे, यहाँ तक कि खतीजा रज़ी अल्लाह ने मेरी तलाश में अपने कासिद भेजे और वो मक्का तक जाकर पलट आए, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए और मैं भी अपने अहले खाना की तरफ पलट आया और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचकर उनकी रान के पास उन्हीं पर टेक लगाकर बैठ गया। उन्होंने कहा, अबुल कासम आप कहाँ थे? बखुदा मैंने आपकी तलाश में आदमी भेजे और वो मक्का तक जाकर वापस आ गए। इसके जवाब में मैंने जो कुछ देखा उन्हें बता दिया। उन्होंने कहा, चचा के बेटे आप खुश हो जाइए और आप साबित कदम रहिए। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी होंगे। इसके बाद वो वर्का बिन नौफल के पास गई, उन्हें माजरा सुनाया। उन्होंने कहा, कुद्दूस कुद्दूस उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में वर्का की जान है, इनके पास वही नामूस अकबर आया है जो मूसा के पास आया करता था। ये इस उम्मत के नबी है, इनसे कहो साबित कदम रहे। इसके बाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ने वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का की बात बताई। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरा में अपना क़याम पूरा कर लिया और मक्का तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वर्का ने मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी तफसीलात सुनकर कहा, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही नामों से अकबर आया है जो मूसा के पास आया था।